بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ اور خربوں درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین، ٹوبیکو انڈسٹری کی بات کریں، سگریٹ انڈسٹری کی پاکستان میں، تو یہ اس وقت 2 بلین US ڈالرز 600 ارب سالانہ کو ٹچ مار رہی ہے، ایک پرومیننٹ فگر۔ اس کے ساتھ اگر ورلڈ اوور بات کریں تو اس وقت تقریباً 1 کروڑ لوگ اپنی زندگیاں سے سگریٹ نوشی کے پیچھے آ رہے ہیں۔ حکا، سگریٹ، تمباکو جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے 1 کروڑ جانیں سالانہ جا رہی ہیں۔ US کی بات کریں تو 110 ارب ڈالر سالانہ کا بزنس ہے، اور پاکستان میں اس وقت اگر آپ بات کریں تو 50% جو ریشو ہے پاکستانیوں کی وہ سموکنگ پہ ہے، کہ ہر 2 میں سے 1 بندہ سگریٹ پی رہا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، جن کے سامنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، جن کو آپ ایویلویٹ کر سکیں کہ ہم لوگ ایک بیکار سی چیز کے پیچھے، جو ایک ہارمفل چیز کے پیچھے ہم اپنی زندگیوں کو کہاں تک تباہ کر رہے ہیں۔ فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، نقصانات کیا ہیں آج کے ولاگ میں اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ سر، بات کریں جو تمباکو ہے نا، اس کا دھواں جو ہم اپنے اندر لے رہے ہیں نا، وہ موت ہے، صرف دھواں نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ تمباکو کی بات کریں، جو اس کے اندر مختلف کیمیکلز پائے جاتے ہیں نا، 2 میڈیکلی ان میں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک آپ کا ہو گیا نکوٹین، اور دوسرا کاربن مونوکسائڈ۔ اب جو نکوٹین ہے نا، اس کے کچھ ایفیکٹس ہیں آپ کے جسم پہ۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سیریبرو واسکولر انسیڈنٹس، جو ہیں ایکسیڈنٹس، ان کی بات کر رہا ہوں، کہ دل کی بیماریاں اور دماغ کا سٹروک، اور آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں ٹانگوں کی طرف، ان کا بیکار ہو جانا، بند ہو جانا، یہ 3 ایسے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو آپ کا نکوٹین کر رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ کا جو نکوٹین ہے نا، یہ ایک ملٹی فیکٹوریل جو ہے نا ایجنٹ ہے، جو کہ مختلف چیزوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے آپ کی جو نالیاں ہیں نا، خون کی شریانیں، بلڈ ویسلز، آرٹریز، ان کو تنگ کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک تو آپ کا جو نکوٹین ہے، وہ جو آپ کے بلڈ ویسلز کی اندرونی لائننگ ہے، جن کو اینڈوتھیلیل لائننگ کہتے ہیں، ان کے سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اور جب وہ اندرونی لائننگ ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کے کلاٹنگ فیکٹرز ہیں، آپ کے پلیٹلیٹس ہیں، وہ ایگریگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کی ایگریگیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ تھرومبس بننا شروع ہو جاتا ہے، کلاٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، خون کا لوتھڑا جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو بلڈ سپلائی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرتا ہے، خون کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کو برین سٹروک ہو جاتا ہے، یا دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، یا آپ کے جو پاؤں کی طرف جو بلڈ ویسلز جا رہی ہیں وہ بند ہو جائیں، تو پھر آپ کا پاؤں نکارا ہو جاتا ہے، جیسے عموماً شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ اینڈوتھیلیل ڈیمیج ہو گیا۔ دوسرا اس وازو کنسٹرکشن کرتا ہے نکوٹین کے۔ وازو کنسٹرکشن کا مطلب ہے کہ آپ کی خون کی نالیاں کو تنگ کر دیتا ہے اور ان کو سخت کر دیتا ہے، اور جب خون کی نالیاں تنگ ہوں گی تو ان کا ایفیکٹ بھی ویسا ہی ہے جیسے خون کے لوتھڑے کا جم جانا ہے، کہ اس کے بعد جو ڈسٹل پارٹ ہے ہمارے جسم کا، اس کو بلڈ سپلائی نہیں ملے گی، اور جب وہ نہیں ملے گی تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اسی ڈیتھ کو اگر وہ برین میں ہوگی تو ہم برین سٹروک کہتے ہیں، اگر دل پہ ہوگی تو اس کو دل اٹیک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو نکوٹین ہے نا، اس کا مطلب ایک میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا وہ ویزو کنسٹرکشن ہوگی، اینڈوتھیلیل لائننگ ڈیمیج ہو گئی، اس کے بعد یہ نا ہارڈ کر دیتا ہے آپ کی آرٹریز کو، اور جب وہ ہارڈ ہو جائیں گی، جو کہ عموماً 60-70 سالہ بزرگ جو ہیں ان کی نالیوں میں ہوتا ہے، تو سیم ایفیکٹ آئے گا۔ کاربن مونوکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ کی ایک خصوصیت ہے کہ جو ہمارے آر بی سیز ہیں نا، اس میں سے یہ آکسیجن کو ہٹاتی ہے اور خود اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اب آکسیجن آپ کو پتہ ہے کہ ایک وائٹل چیز ہے ہمارے سانس لینے کے لیے، ہمارے ہر ایک آرگن کی وائٹیلٹی کے لیے۔ تو جب آکسیجن سائڈ بھی ہو جائے گی اور آکسیجن کو ہٹا کے کاربن مونوکسائڈ آپ کے آر بی سیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، تو اٹ از اے پوائزن ان بلڈ، یہ زہر ہے۔ اور جب آکسیجن نہیں ملے گی آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کے پٹھوں کو، تو وہ مردہ ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی وہی برین سٹروک اینڈ ہارٹ اٹیک۔ تو اتنا زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ جو اس کے لنگز کے ڈیمیجز ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، آج کے ولاگ میں صرف اس کے سیریبرو واسکولر جو ایکسیڈنٹس ہیں نا، اس پہ بات کروں گا کہ یہ آپ کا برین سٹروک کیسے کرتا ہے اور آپ کا دل اٹیک کیسے کرتا ہے۔ میکانزم تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب جیسا کہ میں نے تھمب نیل میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ریئل ٹائم پیشنٹ کی جو ہے نا وہ ہسٹری آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کل وارڈ میں ایک پیشنٹ جو ہے نا، اس کو وزٹ کیا میں نے، پریزنٹ کیا تھا اس نے، کہ اس کے جو لیفٹ سائڈڈ ہے نا باڈی، وہ تقریباً پوری پیرالائز کر چکی ہے، اس کی پیرالسس ہو چکی ہے، وہ مردہ ہو چکی ہے۔
اپنا ہوش و حواس وہ بندہ کھو چکا ہے، دل کا اٹیک اس کو ہو چکا ہے، لنگز اس کے کام نہیں کر رہے، ایل آر ٹی ہو چکا ہے، اب اس کو ہیموپٹائسس ہو رہی ہے، مطلب پروڈکٹیو کف آ رہی ہے، اس کو این جی ڈالنی پڑی تھی، این جی ڈال کے جو فیڈنگ ہے نا اس سے وہ اس کو فیڈ کروانا پڑا تھا۔ اب اس کا جو ہے رائٹ سیریبرل انفارکٹ وہ ہو چکا ہے، مطلب وہ ایکسیسو تمباکو لینے کی وجہ سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ڈائبٹیز نہیں تھی، شوگر نہیں ہے اس پیشنٹ کو، لیکن صرف سموکنگ کر کر کے اس نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ ہوا کیا تھا، سموکنگ اس نے کی، سموکنگ کرنے کے بعد جو خون ہے نا وہ جمنا شروع ہوا، اس کے لوتھڑے بنے، اور جب وہ کورونری آرٹریز میں بیٹھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا وہ جو دل ہے اس کا اٹیک کر دیا۔ اب ایٹریل فبریلیشن بھی ہو رہی ہے، ایک ایریدمیا کی کنڈیشن ہوتی ہے دل میں، تو اس کا جو ایک ہارٹ کا چیمبر ہے وہاں پہ بلڈ کلاٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی واسکولر سٹڈیز تو نارمل تھیں، لیکن واپس اوپر گیا وہاں پہ کلاٹ بیٹھا ہے، تو اس نے جو رائٹ سائڈ کا دماغ ہے نا اس کو جب اس نے ڈیمیج کیا تو وہ ایک کنٹراڈکشن ہوتی ہے کہ رائٹ سائڈ کے دماغ میں اگر آپ کو فالج ہوتی تو آپ کا دل کا بائیں والا حصہ جو ہے نا جسم کا وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو جو رائٹ سیریبرل انفارکٹ ہے وہ اچھا خاصا اس کے سی ٹی اسکین میں آ رہا تھا، اور جو یہ سائڈ ہے اس کی لیفٹ سائڈ وہ بالکل کام نہیں کر رہی ہے، ڈس اورینٹڈ ہے، سلرڈ سپیچ ہے اس کی، نان رسپانسو ہے۔ تو مطلب ایک ایسی ہے کہ نیئر ٹو کوماٹوز اس کی لائف ہے، کہ وہ اس کی جو لائف ہے نا وہ موت سے بدتر ہو چکی ہے، اور کوئی پری ڈسپوزنگ فیکٹر نہیں تھا، اس کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں تھا، اس کو کوئی شوگر کا ایشو نہیں تھا، صرف اور صرف ایک جو ہے نا ایک اسٹرانگلی جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پری ڈسپوزنگ فیکٹر اس کی ہیوی اسموکنگ پڑی ہوئی تھی، کہ وہ بندہ چین اسموکر تھا۔ چین اسموکنگ کر کر کے وہ بندہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا دماغ مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا جسم ایک سائڈ کا وہ جا چکا ہے، اس کا پھیپھڑے اس کے کام نہیں کر رہے، گردے اس کے متاثر ہو رہے ہیں سیپٹیسیمیا کی وجہ سے۔ تو بیسکلی ایک ملٹی آرگن ڈسفنکشن پہ وہ پیشنٹ پڑا ہوا ہے، اور ایک ایسی مطلب ادمری سی اس کی لائف ہے کہ وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ لائف سپورٹ پہ چل رہا ہے، اور جو ہے نا اس کو فیڈ بھی کروانا پڑتا ہے این جی کے ذریعے، وہ اپنے خود سے مطلب ایک کروٹ نہیں بدل سکتا، اور جسٹ مردوں کی طرح وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو ایشو کیا تھا، صرف اور صرف اسموکنگ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ ہیوی اسموکنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کے برین سٹروک ہوگا، آپ کے دل کا ڈیمیج ہوگا، اور بہت سارے نقصانات ہیں جن کو مطلب کسی اور بھی لاگ میں ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کائنڈلی جو اسموکنگ ہے اس کو آپ کم سے کم کیجئے۔ اسموکنگ کریں گے تو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے کاربن مونوآکسائڈ ہے، آپ کا نکوٹین ہے، وہ جا کے مختلف جو بلڈ ویسلز ہیں نا ان کو کیسے ڈیمیج کرتا ہے، اور پھر کیسے آپ جو ہے نا فالج کے مریض بن جاتے ہیں یا ہارٹ اٹیک کے مریض بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ولاگ میں مطلب میں ایک آج کے مطلب اس میں کہ آپ اسموکنگ کیسے کوئٹ کر سکتے ہیں، کہ ایک نیچرل ویز جو ہیں ان سے آپ اسموکنگ سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں، آج ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا، اور چینل کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنے میں میری مدد کیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر کے کہ آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ تک آ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو صحت نصیب فرمائے۔ ٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔